بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اسلامیات کے لیکچر میں ہم لوگ جو ہیں وہ غزوہ احد کے متعلق پڑھیں گے، اس کی سارے حوالوں سے ایک مکمل لیکچر کے اسباب، اس کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا ہیں، پھر مسلمانوں جنگ کے دوران جو ہے کیسے کس طرح کے واقعات پیش آئے، کیا مسلمانوں کو اس میں کامیابی ہوئی، ناکامی ہوئی، تو اس سب کی جو ہے وہ کیا جو ہے وہ وجوہات۔ غزوہ احد جو ہے وہ ایک پہاڑ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے شمال میں 3 میل کے جو ہے نا فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے احد کہتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں، اسی پہاڑ کے درمیان میں دوسری جنگ، پہلی جنگ غزوہ احد، دوسری جنگ پہلی جنگ غزوہ بدر اور دوسری غزوہ احد۔ احد جو ہے وہ لڑی گئی، اسی لیے اس جنگ کو جو ہے وہ احد کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اس کے اسباب اور وجوہات ہیں۔ اب اس کفار کو جو ہے وہ غزوہ بدر میں جو ہے وہ شکست ہوئی تھی، اسی لیے وہ اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ان کے بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے تھے، پھر ان کے جو ہیں وہ چوٹی کے سردار بھی جو ہیں وہ بڑے بڑے سردار بھی جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ اس لیے اب جو نیا ان کا سردار تھا ابو سفیان اور اس کے دیگر ساتھی، انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ اپنے سرداروں کا اور اپنے ساتھیوں کا بدلہ نہ لے لیں، وہ جو ہیں وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور یہاں تک انہوں نے ایک طرح سے یہ قسم کھائی کہ جب تک وہ شکست کی، جو ایک بدر کی جو شکست ہے اس کا وہ بدلہ نہیں لے لیں گے، تو وہ غسل جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ جو انہوں نے پوری جنگی تیاری کی ایک طرح سے، تاکہ وہ مسلمانوں سے جو ہے وہ نیا انتقام جو ہے وہ لے سکے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کفار کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ ہم مسلمانوں سے جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں۔ لیکن جب انہیں شکست ہوئی تو انہیں بہت بڑا دھچکا لگا، وہ کہ جن لوگوں کو وہ حقیر سمجھتے تھے ان سے ہی انہوں نے جو ہے وہ اور جو ہجرت کر کے ان سے یہاں سے بچ کر نکل گئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ انہیں شکست دی ہے، تو یہ بات ان سے جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ ازل سے اسلام کے دشمن تھے، وہ اسلام کے وجود کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے تھے، اسی لیے وہ اس مذہب کو فوراً جو ہے وہ مٹانا چاہتے تھے، تاکہ یہ مذہب جو ہے نہ آگے بڑھے اور یہ مضبوط جو ہے وہ نہ ہو، یہ اپنی جڑیں جو ہیں وہ نہ پکڑے، ہم اسے شروع سے جو ہے وہ کھوکھلا کر دیں۔ پھر یہود مدینہ کی سازش بھی تھی، ہم نے پڑھا تھا کہ یہود مدینہ جو ہے وہ اپنا انہوں نے جو ایک معاہدہ کیا تھا اس سے جو ہے وہ پھر گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ وعدہ کیا تھا ایک طرح سے معاہدے کے تحت کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے جو ہے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ ظاہری طور پر تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن ویسے وہ مسلمانوں کی ترقی سے جلتے تھے، اسی لیے انہوں نے قریش مکہ کو مسلمانوں پر حملے کی جو ہے وہ دعوت دی، اور ان کا بھرپور اس میں جو ہے وہ ساتھ دیا، اور حملے کے وقت انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی اور ساتھ بھی جو ہے وہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر معاشی بدحالی کا تو خطرہ تھا ہی، انہیں تھا کہ جب مسلمانوں کی شام سے جیسے راستہ بند ہو گیا تجارت کا، اگر اب ہماری تجارت ختم ہوتی ہے تو ہمارا اپنا وجود بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ کچھ اسباب تھے، یہ جتنے ہم نے اوپر پڑھے ہیں مذکورہ بالا جتنے بھی اسباب ہیں، ان اسباب کے تحت، ان اسباب کی بنا پر غزوہ احد جو ہے وہ پیش آیا۔ غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات، غزوہ احد جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا قریش کے لشکر کی پیش قدمی، یعنی قریش کا لشکر جو ہے وہ میدان جنگ میں کس طرح سے جو ہے وہ پہنچا۔ قریش کا لشکر جو ہے وہ چونکہ غزوہ احد جو ہے وہ 3 ہجری میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ 2 ہجری میں، تو اب یہ جو ہے وہ 3 ہجری میں غزوہ احد کا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا۔ تو وہ بہت زیادہ قریش کا جو لشکر تھا وہ ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی جانب جو ہے وہ روانہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع بھیجی کہ فوج جو ہے وہ قریش جو ہے نا، قریش مکہ، وہ ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اور آپ کے پر جو ہے وہ چڑھائی کرنے والے ہیں، اور اس کی کمان جو ہے وہ کون سنبھال رہا ہے؟ ابو سفیان جو ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ پیدل آہستہ آہستہ جو ہیں وہ پھر اپنے مقام کی طرف جو ہے وہ بڑھنے لگے۔ اب جب نبی کریم کو اس خبر کا پتہ چلا، یہ اطلاع ملی، تو آپ نے
اہل مدینہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ آپ نے جو ہے وہ جمعے کے روز صحابہ کو جو ہے وہ جمعے کی صبح کو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور اکثر اب مہاجرین جو ہے نا چاہتے تھے کہ جنگ جو ہے، جو تجربہ کار جو لوگ تھے نا، تجربے کار مہاجرین تھے، انصار تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہ کر جو ہے وہ لڑنی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ٹھیک ہے، جو چاہتے تھے کہ جو بہت زیادہ جوشیلے تھے، وہ چاہتے تھے کہ باہر نکل کر جو ہے وہ جنگ کرنی چاہیے، اور کفار سے جو ہے وہ صف آرائی ہونی چاہیے، ان سے جنگ ہونی چاہیے۔ اب ان کے بہت زیادہ اصرار پر، جو یہ چاہتے تھے کہ جنگ باہر ہو، ان کے اصرار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,000 مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ احد کی طرف، جہاں جو ہے وہ قریش جو ہے وہ اب اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، وہاں جو ہے وہ اس جانب جو ہے وہ چلے۔ اب منافقین کی ایک منافقین نے دھوکہ بھی دیا، کس طرح کہ ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی، ہم نے پڑھا تھا غزوہ بدر کے شروع میں کہ یہ جو ہے منافقین کا سردار تھا۔ اس نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے کہا کہ میں جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دوں گا، اور تقریباً 300 سواروں کے ساتھ جو ہے وہ نبی کریم کے ساتھ چلا، لیکن پھر آدھے راستے میں جا کر جھوٹا بہانہ بنایا اور جو ہے وہ واپس لوٹ گیا۔ یوں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 700 رہ گئی، یعنی راستے میں ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ غداری کی اور جو ہے وہ لوٹ آئے۔ اس جنگ کا ایک اور بہت اہم واقعہ ہے، وہ ہے ایک درے پر دستے کا تقرر، یعنی ایک پہاڑی تھی جس پر کچھ لوگوں کو جو ہے وہ نبی کریم نے مقرر کیا۔ کیوں؟ احد کی اس کی وجہ یہ ہے کہ احد پہنچ کر جب پہاڑ کی پشت پر جو ہے نا وہ صف آرائی ہوئی، تو پہاڑ کی پشت سے مشرکین کے حملے کا جو ہے نا وہ خطرہ تھا مسلمان کے پر، کہ پچھلی جانب سے جو ہے وہ کفار جو ہے وہ حملہ کر دیں گے۔ تو نبی کریم نے تقریباً 50 تیر اندازوں کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ یہاں رہو، اور ہر طرح سے جو ہے وہ اس کچھ بھی ہو جائے تم نے اس جگہ کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ۔ پھر ایک ہم نے پچھلی بار بھی پڑھا کہ ایک طرف سے جو ہے وہ مسلمان حملہ کرتے تھے، اور دوسری طرف سے قریش کا ایک کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آتا، اور یوں جو ہے جنگ ہوتی۔ پھر آخر میں جو ہے وہ جب کچھ لوگ مارے جاتے ادھر سے یا ادھر سے، تو پھر عام جنگ کا جو ہے وہ ایک طرح سے اعلان ہوتا۔ اب جب صحابہ نے جو ہے وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، جن میں حضرت علی تھے، حضرت حمزہ تھے، حضرت ابو دجانہ تھے، وہ بہت بے پناہ حملوں کی وجہ سے، پے در پہ حملوں کی وجہ سے جو ہے وہ مشرکین کی صفیں تھیں ان کو درم برم کر رہے تھے۔ تو اب وہ ایک طرح سے گھبرا گئے، اور میدان جنگ سے انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی، کفار۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہیں وہ جب مسلمان ان پر چھا گئے، ان پر غالب آنے لگے، تو دشمنوں کے جب 20 سے زیادہ آدمی جو ہیں وہ مارے گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ گھبرا کر جو ہے وہ ایک طرح سے میدان جنگ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی کہ جب کفار جو ہیں وہ بھاگ رہے تھے میدان جنگ چھوڑ کر، وہ فوراً جو ہے نا وہ جو مال غنیمت وہ مال جو کفار یا جو بھی دوسری جماعت ہوتی ہے لڑنے والی، وہ جنگ میں چھوڑ جاتی ہے، تو وہ جو جنگ میں فتح جن کو ہوتی ہے وہ مال جب ان کے حصے میں آ جاتا ہے۔ تو اب جب وہ کفار بھاگ رہے تھے، تو ان کا جتنا مال و اسباب تھا، جو اسلامی فوج تھی نا، وہ اکٹھا کرنے کے چکر میں جو ہے وہ اس مال پر جھپٹی۔ اب یہاں پر غلطی یہ ہوئی کہ جن لوگوں کو نبی کریم نے اس پہاڑ پر جو ہے جن کی تقرر کی تھی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، کیونکہ دشمن جو ہے وہ پیچھے سے اچانک دوبارہ جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی جو ہیں، ان میں سے اکثر مجاہدین بھی جو ہیں، وہ اپنی جگہ اس پہاڑ سے چھوڑ کر جو ہے وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جو ہے چلے گئے، اور یہیں پر یہی نافرمانی نافرمانی جو تھی وہ مسلمانوں کی شکست کا بھی جو ہے وہ سبب بنی تھی غزوہ احد میں۔ پھر خالد بن ولید کا درہ سے حملہ۔ اب پہاڑ کی پشت سے خالد بن ولید اس وقت جب ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے،
تو انہوں نے جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ حملہ کر دیا. اب پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے نا مسلمانوں کے، یہ خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بعد میں ہو گئے. تو انہوں نے جو ہے، جب پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے، انہوں نے اس حملے کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اب وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، تو اسی لیے اس حملے کی جو ہے وہ نہ روک سکے. اور پھر اس حملے کے بعد جو لوگ مال غنیمت کی طرف گئے تھے، جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو وہ اس حالت کی جو ہے وہ تاب نہ لا سکے، کس طرح جو ہے وہ حملہ دوبارہ جو ہے وہ. یوں جب دوبارہ حملہ ہوا تو لوٹنے والے جو مسلمان تھے، جو مجاہدین تھے، وہ اپنے حواس جو ہیں وہ ایک طرح سے کھو بیٹھے، اور بدحواس ہونے کے چکر میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی فرق کرنا بھول گئے، کفار کون ہے مسلمان کون ہے. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ مارنا جو ہے وہ شروع کر دیا. پھر ایک اور واقعہ بڑا یہ بھی پیش آیا کہ مسلمانوں کے حوصلے کس طرح پست ہوئی ہے کہ کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. ایک صحابی تھے، مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت پاس تھے، اور جو کسی طور پر کسی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے، وہ شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئی ہے تو کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی کریم کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی ہے. اب مسلمانوں کے پہلے ہی آسان خطا تھے، جب انہوں نے یہ خبر سنی تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ مزید اکھڑ گئے. اب جب تھوڑی دیر بعد جو ہے مسلمانوں کو پھر پتہ چلا، کفار کو بھی جب پتہ چلا کہ نبی کریم کی شہادت نہیں ہوئی، تو وہ نبی کریم کی طرف جو ہے وہ آئے، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم پر جو ہے وہ حملہ کیا جائے. تو پھر بہت سارے صحابہ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ جان بچائی، اور نبی کریم کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ دے دی. ایک کفار کی طرف سے ایک آدمی تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے وہ پہنچ گیا، اور اس نے جو ہے وہ تلوار ماری جو آپ کے چہرہ مبارک پر لگی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی لوہے کی نا ایک آہنی کڑیاں، دو کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کے اندر جو ہیں وہ رخسار میں پیوست ہو گئی. یہ دیکھ کر بہت سے صحابہ نے آپ کو اپنے یعنی حصار میں لے گئے، یعنی چاروں طرف وہ آپ کے گرد جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اور آپ پر آنے والے تیر جو ہیں وہ اپنے آپ پر جو ہیں وہ روک لیتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کچھ نہ. حضرت حمزہ کی شہادت. حضرت حمزہ جو ہیں اس جنگ میں انہوں نے بہت بہادری کے جو ہیں وہ جوہر دکھائے، ٹھیک ہے. حضرت حمزہ بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ ایک وحشی بن حرب نے اچانک آپ پر جو ہے وہ حملہ کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا. ہم پہلے بھی یہ پڑھتے ہیں کہ آپ کا کلیجہ جو ہے وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ ایک ہندا نے جو ہے وہ چبایا تھا. کیوں چبایا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ہندا کا جو باپ تھا نا، اتبا، جو غزوہ بدر میں کفار کے لشکر کا سپہ سالار تھا، حضرت حمزہ نے بدر میں، جنگ بدر میں اس کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، جہنم واصل کیا تھا. تو اب اسی لیے انہوں نے، اس نے انتقام لینے کے لیے حضرت حمزہ کو جو ہے وہ شہید کیا اور ان کا کلیجہ چبایا. تو جب حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ بہت جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ صدمہ ہوا. پھر صرف مسلمان مردوں نے ہی نہیں بلکہ خواتین نے بھی جو ہے وہ بہت بہادری کے جوہر جو ہے وہ اس میں دکھائے. انہوں نے بہادری اور جانثاری دکھائی. حضرت عائشہ اور جو ام سلیم تھی وہ پانی بھر کر لاتی اور جو ہے وہ زخمیوں کو پلاتی. اسی طرح ایک اور انصاری خاتون تھی، ان کے اس جنگ میں غزوہ احد میں ان کا بھائی، ان کا باپ، ان کا شوہر، تینوں جو ہے نا وہ یکے بعد دیگرے ان کی شہادت ہو گئی. لیکن جب بھی ان کو کسی کی، اب ان تینوں میں سے کسی ایک کی شہادت کی خبر ملتی تو وہ ہر دفعہ یہی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کیسے ہیں. اور پھر جب خیریت کی خبر جو ہے وہ پاتی تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر جو ہے وہ. مسلمانوں کا جو ہے وہ جانی نقصان ہوا اس جنگ میں. جانی نقصان ہونے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
جو ایک حکم تھا، اس کی حکم دولی کی تھی، اس کو نہیں مانا تھا، وجہ کفار نے ان پر اچانک حملہ کیا، تو افراتفری کے دوران ان کی بہت سارا جو ہے وہ جانی نقصان ہوا۔ اور دوسرا سبب اس کا یہ بھی تھا کہ جب نبی کریم کی شہادت کی خبر موصول ہوئی تو کفار نے جو ہے وہ، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ دوبارہ حملے کیے نا، تو پھر بہت سارے صحابہ آپ کے دفاع میں جو ہیں وہ ان کی وہ بھی جو ہے وہ شہید۔ غزوہ احد کے نتائج، اب اس جنگ کے جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے ایک بڑا ایک اگر مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم کی جو ہے وہ اطاعت ہے اس میں انہوں نے کوتاہی برتی۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق ایک طرح سے ملا کہ انہوں نے جو ہے وہ رسول خدا کی اطاعت جب نہیں کی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ۔ قریش مکہ کی خود اعتمادی، قریش مکہ کی اعتماد جو ہے وہ واپس ایک طرح سے بحال ہو گیا۔ وہ کیسے کہ قریش مکہ جو جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کی طرح سے طاقت کا، ان کی بہادری کا لوہا مان گئے تھے، اب پھر ایک طرح سے ان کے اندر جو ہے نا وہ خود اعتمادی پیدا ہونے لگی جب انہوں نے مسلمانوں کا حال جو ہے وہ جنگ کے میدان میں دیکھا، کس طرح جو ہے وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، تو ایک طرح سے ان کی اعتمادی جو ہے نا وہ پھر بحال ہونے لگ گئی، اور دوبارہ انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کے نئے نئے منصوبے جو ہیں وہ بنانے لگے۔ یہود کی مخالفت میں شدت، اب یہود پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے، معاہدہ کبھی انہوں نے خلاف ورزی کی، اب اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے مسلمانوں کی آ، کمزوریاں کچھ کمزوریاں دیکھی جنگ عہد میں، تو اب وہ پھر مزید انہیں ایک طرح سے موقع جو ہے وہ مل گیا، لہٰذا جنگ عہد کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے برملا یعنی کھلا مکھلا مسلمانوں کی مخالفت جو ہے وہ شروع کر دی، اور بلا وجہ جو ہے وہ مسلمانوں سے الجھ جو ہے وہ پڑتے تھے، ان سے جو ہے وہ لڑتے جو ہیں وہ جھگڑتے تھے۔ یہ جنگ ایک اور جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، پیش خیمہ یعنی آگے ایک اور جنگ اس کی وجہ سے ہوئی، کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ جو ہے نا وہ فیصلہ کن نہیں تھی، کوئی اس کا نتیجہ نہ نکلا، اس لیے کہ قریش مکہ ایک اور فیصلہ کن جنگ وہ چاہتے تھے کہ ایک اور جو ہے وہ جنگ لڑی جائے جس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکل سکے، ٹھیک ہے۔ پھر اس جنگ میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تدبر، ان کی ہم ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے نبی کریم نے جو ہے وہ درے پر پہاڑی پر مجاہدین کو انہوں نے کھڑا کیا، اور پھر جب نبی کریم کو کفار کے حملے کی جو ہے وہ خبر ملی تو انہوں نے اہل مدینہ سے جو ہے وہ مشورہ کیا، پھر تیاری کی، پھر جب جو مسلمان جو ہیں وہ ایک طرح سے افراتفری میں حواس باختہ ہو چکے تھے، ان کو دوبارہ جو ہے وہ حوصلہ دے کر جو ہے وہ اکٹھا کیا، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تدبر، ان کی معاملہ فہمی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں تک ہی ہے جنگ عہد، اس کے اسباب ہیں، اس کی وجوہات ہیں، اور یہ کیوں پیش آیا مسلمانوں کو اس جنگ میں جو ہے وہ آخر کیوں جو ہے وہ شکست ہوئی۔